نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورديت لكم الإسلام دينا قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إن الدين عند الله الإسلام صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ واجب الاحترام خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ یہ جانتے ہیں کہ اسلام ایک ایسا نصب العین ہے جس نے انسانیت کو ایک سمت دی، ایک ڈائریکشن دی، اور ہماری سماجی روایات کے ایسے اصول وضع کیے جن اصولوں نے اور جن قوانین نے اعتدال، میانہ روی اور خوبصورتی کو، حسن اور زیبائی کو بے تحاشا اضافہ عطا کیا۔ اور ہم لوگ چونکہ ایک ایسے دینی ماحول میں رہتے ہیں، ہم سے مراد میری طرح کے جو عام لوگ ہیں، وہ ایک ایسے دینی ماحول میں رہتے ہیں جہاں انہیں صرف اپنا مذہبی مسلک پڑھایا جاتا ہے، اپنا فقہی مسلک پڑھایا جاتا ہے، اور ہم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ دین فقط ایک ریلیجیس اسکول آف تھاٹ ہمیں اختیار کرنے کا یا اس میں شامل ہونے کا یا اس سے اخذ کرنے کا ایک راستہ بھی دیتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ریلیجیس اسکول آف تھاٹ جو مختلف مکاتب فکر ہیں وہ دین ہی سے اخذ شدہ ہیں اور دین ہی کی مختلف تاویلیں اور مختلف تعبیریں ہیں۔ ہر ایک کا اپنا انداز ہے، ہر ایک کا اپنا رنگ ہے، ہر ایک کا اپنا استدلال اور ہر ایک کی اپنی دلیل ہے۔ لیکن ہم نے کبھی اس پہلو پر غور نہیں کیا کہ جو دین ہے یہ ایک سوشل اسکول آف تھاٹ اخذ کرنے کی بھی گنجائش دیتا ہے۔ اس میں آپ ایک دوسرے سے اتفاق بھی کر سکتے ہیں اور اس میں آپ ایک دوسرے سے اختلاف بھی کر سکتے ہیں، لیکن جو اس کا اصول ہے وہ مسلمہ ہے اور وہ یونیورسل ہے۔ آپ اس میں اپنی رائے میں تو شاید اختلاف کر پائیں، لیکن آپ اس کے اصول میں اختلاف نہیں کر سکتے، جو قرآن نے اور سنت نے اصول طے کر دیا۔ اب دین کو آپ یونیورسل لا کہتے ہی اس وقت ہیں جب یہ سوشل اسکول آف تھاٹ کے ساتھ آپ میں پوری طرح جاگزیں ہو جائے اور آپ کی تمام حرکات و سکنات کا احاطہ کر لے۔ اگر دین میں سوشل اسکول آف تھاٹ کی گنجائش نہیں ہے تو یہ دین فطرت کہلانے کا مستحق نہیں ہے۔ یہ دین فطرت کہلانے کا مستحق اسی وقت بنتا ہے
جب یہ اپنا سوشل نیریٹو دیتا ہے، جب یہ ایک اپنا ماڈل سوسائٹی کا ایک آئیڈیا دیتا ہے اور اس میں یہ ہمارے اصول، ہمارے قانون اور ہماری وہ تمام تقاضے مقرر کرتا ہے تاکہ ہم ایک یونیورسل ڈسپلن کے پابند ہو جائیں، جس طریقے سے کہ مخلوقات ہر جگہ پہ ایک یونیورسل ڈسپلن کی پابند ہیں۔ یہاں سے ہم سوئچ کرتے ہیں اس سے اگلے مرحلے میں کہ جسے ہم ثقافت اسلامیہ کہتے ہیں۔ ثقافت اسلامیہ بنیادی طور پہ ایک مخصوص طرز لباس نہیں ہے، ایک مخصوص طرز تعمیر نہیں ہے، ایک مخصوص حلیہ نہیں ہے، بلکہ ثقافت اسلامیہ دین کے جو یہ مختلف نیریٹیوز ہیں ان کے اجتماع کا نام ہے، جس میں آپ کی فکریات بھی آ جاتی ہیں، آپ کی علمیات بھی آ جاتی ہیں، آپ کے فنون لطیفہ بھی آ جاتے ہیں، آپ کی باقی تمام چیزیں بھی اس کے اندر آ جاتی ہیں، اور آپ کے ریلیجیس اسکول آف تھاٹس بھی اس میں آ جاتے ہیں، حتیٰ کہ آپ کا سوشل اسکول آف تھاٹ بھی اس کے اندر آ جاتا ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح آپ ریلیجیس اسکول آف تھاٹ مائنس کر دیں، آپ کا بھلے جو بھی ہو، لیکن آپ ثقافت اسلامیہ سے مذہبی نقطہ نظر اور فقیہانہ اور فقہی نقطہ نظر اگر خارج کر دیں تو ثقافت اسلامیہ کے بدن کو بنیادی طور پہ آپ نے بے روح کر دیا ہے، بے عین ہی اسی اہمیت کا حامل، بے عین ہی اسی حیثیت کا حامل دین کا سوشل پرسپیکٹو ہے اور ہمارا سوشل اسکول آف تھاٹ ہے۔ اگر آپ دین کے اس سماجی نقطہ نظر اور دین کے اس سماجی رویے کی تلقین، دین کے اس سماجی رویے کی تلقین کو اگر آپ اس میں سے حذف کر دیں تو بھی ثقافت اسلامیہ کے بدن سے آپ نے روح نوچ لی ہے، آپ نے روح دبوچ لی ہے اور آپ نے روح خارج کر دی ہے اور نکال پھینکی ہے۔ لہٰذا اس کا جو سوشل پرسپیکٹو ہے وہ اس کے ساتھ رہے گا، وہ اس میں بالکل ایسے ہے جس طریقے سے حرف کے اندر معنی چھپا ہوتا ہے، جس طریقے سے بدن میں روح چھپی ہوتی ہے، بالکل اسی طرح ثقافت اسلامیہ کے اندر وہ ہمارا سماجی رویہ اور ہمارے سماجی رویے کی تلقین چھپی ہے۔ اس میں آپ کی بہت سی چیزیں ہیں جن میں آپ کی اخلاقیات آ جاتی ہیں، جن میں آپ کی باقی تمام چیزیں آ جاتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک بنیادی عنصر جو اس میں آ جاتا ہے، جو ثقافت اسلامیہ میں ایک اہم جز کی حیثیت اختیار کر جاتا ہے، اس کو دین اسلام کی بنیاد کہا گیا، دین اسلام کی اساس کہا گیا، اور وہ حیا اور شرم ہے۔ جو شرم و حیا ہے یہ دین کے اس سماجی رویے کی تشکیل کا ایک ایسا بنیادی جوہر ہے جس کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان مبارک ہے۔ مشکات شریف میں حضرت زید بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا، ان لکل دین خلقا وخلق الاسلام الحیاء۔ ہر دین کے لیے کوئی نہ کوئی اخلاقی وجہ، کوئی نہ کوئی اخلاقی جہت اور کوئی نہ کوئی اخلاقی بنیاد ہے، اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو میرا دین ہے، جو دین اسلام ہے، اس کی اخلاقی وجہ، اس کی اخلاقی بنیاد، اس کی اخلاقی اساس، آقا علیہ السلام نے فرمایا الحیاء، وہ حیا ہے۔ اب یہاں جب ہم آتے ہیں تو ایک لمحے کے لیے آپ رک کے اس پورے تہذیبی پس منظر پہ دیکھتے ہیں جس میں ایک گلوبل سیولائزیشن کا کانسیپٹ پریویل کر رہا ہے، اور ہم یہ سمجھنے سے قاصر ہیں کہ گلوبل سیولائزیشن سے مراد کیا ہے
اور گلوبل سویلائزیشن میں ہمارا سوشل نیریٹو کس طریقے سے ایڈجسٹ کرے گا، اور اگر ہمارا سوشل نیریٹو اس میں ایڈجسٹ نہیں کرتا تو پھر ہمارے سر پہ سیموئل ہنٹنگٹن کی تلوار لٹک رہی ہے تہذیبی تصادم کی، اور اس میں جو 7.5 یعنی ان کی طرف سے 8 ایک جن میں ممکنہ ہے، اگر یہ 8 تہذیبیں جن میں اسلامی تہذیب کو الگ سے نامنیٹ کر کے کیا گیا ہے مغربی تہذیب کے بعد، اور جو سب سے زیادہ امپورٹنس رکھتی ہے اس میں، جس کو وہ اپنے حریف کے طور پہ دیکھتے ہیں تہذیبی نقطۂ نظر سے، خالصتاً تہذیبی اور ثقافتی نقطۂ نظر سے، جس کو وہ ایک سب سے بڑے حریف کے طور پہ دیکھتے ہیں، وہ سویلائزیشن پھر اس تلوار کی زد میں آتی ہے جو لٹکا دی گئی۔ اب یہاں سوچنے کا مرحلہ یہ آ جاتا ہے کہ آپ اس پورے پس منظر میں 2 میں سے ایک انتخاب کریں گے، یا آپ ادھر ہیں یا آپ ادھر ہیں۔ گویا یا تو آپ اس تہذیب کو اختیار کر لیں جو گلوبل تہذیب کے نام سے آپ تک پہنچ رہی ہے اور آپ کو مدعو کرتی ہے کہ آپ اس میں ٹرانسفارم ہو جائیں، یا پھر وہ آپ سے یہ تقاضا کرتی ہے اور آپ کو یہ بتاتی ہے اور آپ کو یہ تھریٹ کرتی ہے کہ اگر آپ اس کو اڈاپٹ نہیں کرتے تو یہ ذہن میں رکھیں کہ دنیا کو ایک تہذیبی جنگ کی جانب دھکیلا جا رہا ہے، اور اس جنگ کا ایندھن آپ کو بننا پڑے گا، اس لیے کہ آپ کے ہاں یہ آزادی اور یہ اختیار نہیں ہے کہ آپ اپنی تہذیب پہ قائم رہ سکیں اور آپ اپنی تہذیب کو قائم رکھ سکیں۔ یہ عمومی رویہ نہیں ہے، یہ عمومی رویہ نہیں ہے، لیکن یہ وہ رویہ ہے جو بذریعہ مختلف ذرائع کے اور بذریعہ خاص کر انٹرٹینمنٹ میڈیا کے آپ کو بار بار یہ باور کرایا جا رہا ہے کہ یہ آزادی جو ہم نے پروڈیوس کی ہے، یہ سوشل نیریٹو جو ہم نے پروڈیوس کیا ہے، اس کا تعلق بھلے لباس سے ہو، اس کا تعلق بھلے رہن سہن سے ہو، اس کا تعلق بھلے اس طرح کی تمام ہمارے لائف سٹائل کے ساتھ ہو، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہم نے ڈیزائن کیا ہے، یہ جو ہم نے پروڈیوس کیا ہے، اگر آپ اس کو اڈاپٹ کر لیتے ہیں، ہم آپ کو ٹائٹل دے دیں گے کہ آپ سیولائزڈ ہیں، آپ تہذیب یافتہ ہیں، لیکن اگر آپ اس کے سامنے بھلے آزادی اظہار کے نام پہ یا بھلے کسی اور نام پہ آپ اس نیریٹو کے سامنے اپنا سابقہ روایتی ٹریڈیشنل نیریٹو اگر آپ قائم رکھتے ہیں، تو پھر ہم آپ سے سیولائزڈ ہونے کا حق بھی چھین لیں گے، اور آپ کو سیولائزڈ ہونے کا ٹائٹل بھی الاٹ نہیں کیا جائے گا، اور آپ کو دنیا میں غیر مہذب، وحشی، جنگلی اور قدیم سوچ کا ایک باشندہ کہا جائے گا۔ لہٰذا ان 2 صورتحال میں ایک عام نوجوان جو ہے وہ الجھ کے رہ جاتا ہے کہ ایک طرف جاؤں تو دنیا میں میری سپیس ختم ہوتی ہے، اور اگر دوسری طرف جاؤں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ میں سیولائزڈ بھی ہوں، میں مہذب بھی ہوں، اور دنیا مجھے عزت اور تکریم کی نظر سے، عزت اور تکریم کی نگاہ سے بھی دیکھے گی، اور میرے بیٹھے ہوئے، چلتے ہوئے، پھرتے ہوئے مہذب لوگوں میں میرا شمار بھی کیا جائے گا۔ ایسی صورتحال میں انسان کے لیے کوئی آپشن باقی نہیں رہ جاتا کہ وہ غور و فکر کر سکے، اور جن نتائج کو وہ دیکھتا ہے اپنے اوپر مسلط ہوتے ہوئے خاموشی کے ساتھ، جس طریقے سے کہ قربانی کا جانور اپنے گلے پہ چھری چلتی دیکھتا ہے، خاموش ہو جائے اور اپنی اس پوری روایت کو، اپنی اس پوری ثقافت کو، اپنی اس پوری تہذیب کو، اور اپنے اس پورے سوشل نیریٹو کو جو 14 صدیاں اس کے اندر پریویل کرتا رہا ہے، اس کے گلے پہ اپنے ہاتھوں سے اسی طرح چھری چلا کے اس کو اس تہذیب کی قربان گاہ میں قربان کر کے اس کے گوشت کو دنیا میں بکھیر دے۔ اب یہ وہ مقام ہے جہاں ہمیں ایک راستہ تلاش کرنا ہے،
اپنی تہذیب کے آثار کو تلاش کرنا ہے، اپنی ثقافت کے آثار کی حفاظت کرنی ہے، اور اپنی ثقافت کے متعلق اس آئیڈینٹی کمپلیکس سے باہر آنا ہے جس آئیڈینٹی کمپلیکس نے اور شناخت کی جس ہمارے احساس کمتری نے ہمیں الجھا کے رکھا ہے، اور ہم اس سے آگے نکلنے کا راستہ نہیں ڈھونڈ پا رہے۔ اب میں اس میں تہذیبی اس کی جو بحث ہے اور موجودہ جو گلوبل سناریو میں جس طریقے سے حالات بنائے جا رہے ہیں اور جس طرف ہمیں جانے پہ مجبور کیا جا رہا ہے، بلکہ اگر اس میں کھل کے بات کی جائے تو ہمیں اپنی ہپوکریسی کا پردہ از خود چاک کرنا چاہیے، اور اپنی ہپوکریسی پہ ہمیں بات کرنی چاہیے کہ ایکچولی تو ہم اس کو اڈاپٹ کر رہے ہیں، ایکچولی تو ہم اس کو اڈاپٹ کر رہے ہیں بلکہ کر چکے ہیں، لیکن یہاں ایک چھوٹا سا آسرا جو ہم اس پورے منافقانہ عمل میں جو ایک چھوٹی سی امید کی کرن اور شمع ہمیں نظر آتی ہے کہ ہمارے درمیان ابھی بھی چند ایسے لوگ موجود ہیں جو بھلے اختیار جس چیز کو بھی کرتے ہوں، لیکن کم از کم وہ ایک نیریٹو کی حد تک، وہ ایک بات کی حد تک اس صدا کو ضرور بلند کرتے ہیں کہ ہماری تہذیب، ہماری شناخت وہ ہماری ان ٹریڈیشنز کے اندر ہے جو ہمارے اس تہذیب کا اہم ترین ستون ہیں، جن کو ترک کر کے ہم اس ثقافت کے جسم سے روح کو دبوچ اور نوچ لیتے ہیں۔ اور الحمدللہ اس سوسائٹی میں ایسے لوگ بھی ہیں جو اس چیز پہ عمل بھی کرتے ہیں، اس کے تانوں کو بھی سہتے ہیں اور بیکورڈ ہونے کا تانا بھی جھیلتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ اس چیز کو قائم اور دائم رکھتے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں ذاتی طور پہ کہ یہ خوبصورتی مسلمانان پاکستان کے ہاں ایک زیادہ عمدہ اور زیادہ نمایاں ہے کہ ہمارے ہاں یہ جو اپنی شناخت کی ہپوکریسی ہے، خاص کر جس کا تعلق ہمارے اس شرم و حیا سے آ جاتا ہے، یا جس کو ہم ایک علاقائی طریقہ کار کہتے ہیں، یا ہماری جو دینی طور پہ ہماری جو شناخت ڈکلیئر کی گئی ہے، اس میں ہم اس ہپوکریسی میں نسبتاً کم انوالو ہیں۔ آپ میں سے جن کو انٹرنیشنل ٹریولنگ کا موقع ملا ہے، آپ کبھی 1 2 3 4 عرب ایئر ویز سے اگر آپ سفر کریں تو وہ لباس جو آپ وہاں کے گلف کے ایئرپورٹس پہ دیکھتے ہیں، آپ کو عربین سی کراس کرنے کے بعد وہ لباس نظر نہیں آتا، وہ تبدیل ہو جاتا ہے۔ یا آپ ویسٹ سے عرب کنٹریز میں آ رہے ہیں تو آپ جب عرب کنٹریز کے ایئرپورٹس پہ اتریں گے تو آپ کو کچھ اضافی لوازمات لباس کے نظر آئیں گے جو آپ کو ویسٹ کے ایئرپورٹس پہ نظر نہیں آتے۔ یہی صورتحال ایران کی ہے۔ پاکستان کو میں اس لیے زیادہ زرخیز سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں یہ ہپوکریسی نہیں ہے، جس نے یہاں جو لباس پہنا ہے اس کو اس لباس کا کمپلیکس نہیں ہے، وہ وہاں بھی اسی لباس میں اترے گا، اور اسی لباس میں وہ وہاں سے بیٹھ کے یہاں بھی اسی لباس میں اترے گا۔ پاکستان میں یہ ہپوکریسی کمپیریٹیولی کم ہے، اس لیے اس چیز میں پاکستان نسبتاً زرخیز ہے، اور یہاں اس بحث کی گنجائش زیادہ موجود ہے کہ ہم ایک طریقہ کار اور ایک اصول طے کر دیں۔ اب اس میں ایک چیز پہلی یہ کہہ دوں کہ اسلام نے کوئی خاص لباس متعین نہیں کیا کہ اس رنگ کا ہو، اس سلائی کا ہو، یہ آستین یہاں سے لے کے یہاں تک اس کو دھاگا لگا ہو، اور یہاں سے لے کے یہاں تک اس کو ٹانکا لگا ہو، اور اس طرح کا وہ کھلا ہو، یا اس طرح کا وہ اس کی ترتیب ہو، اس کا گھیرا کیسا ہو، اس کی باقی چیزیں کیسی ہوں۔ ان تمام اصولوں کا تہذیب سے بنیادی طور پہ کوئی تعلق نہیں بنتا۔ تہذیب سے ایک اصول کا تعلق بنتا ہے جب دین یہ اصول طے کرتا ہے کہ ہر دین کی کوئی نہ کوئی اخلاقی اساس ہے،
اور اسلام کی اخلاقی اساس حیا ہے تو بنیادی طور پہ دین ایک ایسا لباس متعین کرتا ہے جس میں آپ کا شرم، آپ کا پردہ، آپ کا ستر اور آپ کا حیا برقرار رہے۔ یہ اس کا وہ بنیادی اصول ہے۔ اور حیا بنیادی طور پہ ہے کیا؟ اس کی انٹرپریٹیشن میں علماء لغت یہ کہتے ہیں کہ الحیاء التوبۃ والحشمۃ، جو حیا ہے ایک تو وہ توبہ کو کہتے ہیں اور دوسرا جو حیا ہے وہ شرم کو کہتے ہیں، یعنی جس کے اندر آپ کا ستر محفوظ ہو، آپ کا شرم و حیا بنیادی طور پہ محفوظ ہو۔ اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اور حدیث مبارک ہے جس کو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا اور امام ترمذی نے جامع ترمذی شریف میں اس حدیث پاک کو نقل کیا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ما کان الفحش فی شیء الا شانہ وما کان الحیاء فی شیء الا زانہ۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جس چیز میں بے حیائی آ جاتی ہے وہ اس چیز کو عیبدار بنا دیتی ہے۔ جس چیز میں بے حیائی آ جائے وہ اس چیز کو عیبدار بنا دیتی ہے، اور جس چیز کے اندر حیا آ جائے وہ اس چیز کو خوبصورت اور خوشنما بنا دیتا ہے۔ اب یہ اصول یہ طے ہو گیا کہ عیبدار ہم اس کو کہیں گے، عیبدار ہم اس کو کہیں گے جس سے جنسی اشتہا ملے، عیبدار ہم اس کو کہیں گے جس سے جنسی اشتہا ملے، اور حیادار ہم اس کو کہیں گے۔ لہٰذا اب یہ جو عیبدار تھا یہ بے حیا ہو گیا، یہ اصول آ گیا۔ اب دوسری چیز جس میں جنسی اشتہا نہ ملے، جس میں جنسی اشتہا نہ ملے، شرم، حیا اور زینت چاہے مرد کی ہے چاہے عورت کی ہے وہ اپنی جگہ پر محفوظ رہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ خوبصورت ہے اور اس کا تعلق حیا کے ساتھ ہے۔ گویا اس انداز میں لباس پہننا، اس انداز میں اپنے آپ کو ڈھانپنا جس سے کہ حیا کا جو عنصر ہے وہ برقرار رہے، یہ بنیادی طور پہ اسلام کا تقاضا اور اسلام کا مطالبہ یہ ہے۔ اب اس سے آگے آپ کی علاقائی روایات ہیں، اس سے آگے آپ کی قبائلی رسومات ہیں، اس سے آگے بعض انٹرپریٹیشنز میں اس سے اتفاق ہے اور بعض میں اس سے اختلاف ہے، لیکن اس کا بنیادی تقاضا یہ ہے۔ اور حیا کی بنیادی انٹرپریٹیشن جیسے میں نے کہا کہ الحشمہ وہ شرم کو کہا جاتا ہے، تو جس چیز کے اندر بھی آپ کی نظر میں پاکیزگی رہے، آپ کی نظر کے اندر برائی کا شائبہ نہ آئے، آپ کی نظر کے اندر کسی انسان کی فطری یا خاص کر انسان کی کسی جنسی جبلت کے اشتہا کا موقع انسان کی آنکھ کے اندر نہ آئے، تب تک وہ چیز اپنی وضع قطع کے اندر مناسب ہے، مکمل ہے اور حیادار ہے۔ اور جب اسلام اس چیز کی بات کرتا ہے تو وہ اس کو ایک ایمانیاتی نقطۂ نظر سے بھی بیان کرتا ہے۔ اسلام حیا کو اور بے حیائی کو، یعنی اس سوشل پرسپیکٹو کو، اس سوشل اپنے نام کو، وہ ایک ایمانیاتی تقاضے سے بھی اسلام اس کو بیان کرتا ہے، جس کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ الحیاء من الایمان والایمان فی الجنہ۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو حیا ہے یہ ایمان ہے، اور ایمان آدمی کو جنت کے دروازے تک لے کے جاتا ہے۔ حیا ایمان ہے اور یہ آدمی کو جنت کے دروازے تک لے کے جاتا ہے۔ والبداء من الجفاء والجفاء فی النار، اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ بے حیائی ظلم ہے اور ظلم جہنم کے دروازے پہ لے کے جاتا ہے۔ اب یہ اصول آقا علیہ السلام نے اس لیے بیان کر دیا تاکہ یہ بات سمجھ میں آ جائے آقا علیہ السلام کے امتیوں کو، اور آقا علیہ السلام کے مطیع اور فرما بردار غلاموں کے ذہن کے اندر یہ بات بیٹھ جائے کہ آقا علیہ السلام نے بنیادی جو بات فرمائی، آپ نے فرمایا کہ اگر حیا قائم ہے، اگر شرم قائم ہے، تو یقین رکھو تمہارا ایمان بھی قائم ہے، اور ایمان تمہیں کبھی جنت سے محروم نہیں ہونے دے گا۔ لیکن آپ نے فرمایا کہ اگر تم حیا کو ترک کر دو گے، حیا کی جگہ
تم بے حیائی کو لے آؤ گے تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر جفا شروع ہو جائے گی، اس لیے کہ جب بے حیائی آتی ہے تو وہ اپنے ساتھ تمام لوازمات بھی لے کے آتی ہے۔ بے حیائی کے اپنے لوازمات ہیں، جس طرح حیا کے لوازمات ہیں اسی طرح بے حیائی کے لوازمات ہیں۔ حیا آتا ہے تو اپنے تمام لوازمات ساتھ لے کے آتا ہے، جن کا تعلق شرم سے ہے، جن کا تعلق شرافت سے ہے، جن کا تعلق پردہ داری سے ہے، جن کا تعلق نظر کی پاکیزگی کے ساتھ ہے۔ لیکن جب بے حیائی آتی ہے تو وہ اپنے تمام لوازمات لے کے آتی ہے، جن کا تعلق عدم شرم سے ہے، جن کا تعلق عدم شرافت سے ہے، اور جن کا تعلق عدم خیر سے ہے، اور جن کا تعلق نظر کی پاکیزگی کی بجائے نظر کی ناپاکی کے ساتھ ہے۔ تو اس لیے حضور نے فرمایا کہ جب نظر میں ناپاکی آ جائے اور وہ پورا طوفان بدتمیزی اپنے ساتھ لے کے بے حیائی چلتی ہے، تو حضور نے فرمایا کہ بے حیائی تمہیں حدود اللہ سے متجاوز کرتی ہے، حدود اللہ کو پھلانگنے کے اوپر تمہیں آمادہ کرتی ہے، اس لیے وہ ظلم ہے۔ اور جب وہ ظلم آ جائے گا، ظلم کہتے ہی حد سے بڑھ جانے کو ہیں، فرمایا جب وہ ظلم آ جائے گا تو پھر اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ تم دروازہ جہنم تک جا پہنچو گے۔ اسلام نے اس اعتبار سے اپنے اس ثقافتی جز کو اسلام ایک ایمانیاتی انداز میں بیان کرتا ہے، اس میں اس کی وہ جو سماجی تشکیل ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ ایک کا تعلق شرافت سے ہے، اور جب تک وہ قائم ہے تو تب تک تم یہ یقین رکھو کہ تمہارا ایمان قائم ہے، اور دوسرے کا تعلق ظلم سے ہے تو پھر یہ یقین رکھو کہ وہ لائے ہو تو ظلم بھی تم ساتھ لائے ہو۔ اب جو ایمان ہے، جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ سماجی پہلو جو ہے ہماری تہذیب کا، جس کا تعلق شرم و حیا سے ہے، اس کو آقا علیہ السلام نے خود ایمان کے ساتھ اس طرح منسلک کیا کہ حیا جو ہے یہ شرائط ایمان میں سے ہے، لہٰذا حیا نکل گیا تو سمجھو ایمان نکل گیا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت فرماتے ہیں، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ان الحیاء والایمان قرناء جمیعا فاذا رفع احدہما رفع الاخر۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو حیا اور ایمان ہیں یہ دونوں ساتھی ہیں، جو حیا اور ایمان ہیں یہ دونوں ساتھی ہیں، یہ دونوں ایک ساتھ ہیں، ان میں سے ایک اٹھ جائے دوسرا خود بخود اٹھ جاتا ہے۔ حیا اٹھ جائے تو اس کا کیا نتیجہ ہے؟ ایمان خود بخود اٹھ جاتا ہے۔ وائزا ورزا اگر ایمان اٹھ جائے تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک اٹھ گیا دوسرا بھی اٹھ جائے گا، ایمان اٹھ گیا تو حیا بھی اٹھ جائے گا، اور اگر حیا اٹھ گیا تو ایمان بھی اٹھ جائے گا۔ تو اس چیز کو آقا علیہ السلام نے اس اپنے دین مبین کے اس ثقافتی جز کو حضور نے ایمانیاتی پیرائے میں بھی بیان فرمایا، اور حضور نے فرمایا کہ دین کا مقصد تمہارے اندر ایمان کو تقویت دینا ہے، فیتھ فل بنانا ہے تمہیں، اس لیے حیا جب تک قائم ہے اس وقت تک تمہارے اندر ایمان قائم ہے۔ ایمان کا اٹھ جانا حیا کے اٹھ جانے کی دلیل بن جائے گا، اور حیا کا اٹھ جانا ایمان کے اٹھ جانے کی دلیل بن جائے گا۔ لہٰذا اب جو گیند ہے وہ ہمارے کورٹ میں آ جاتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو کس طریقے سے تیار کرتے ہیں آنے والے مستقبل میں سسٹین کرنے کے لیے اپنی اس تہذیبی اور ثقافتی روایت کے اوپر۔ اب اسی سے متصل ایک تیسری روایت جسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے الادب المفرد میں بیان کیا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الحیاء لا یأتی الا بخیر۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ حیا جب بھی آتا ہے وہ اپنے ساتھ خیر لے کے آتا ہے، جب بھی حیا آتا ہے وہ اپنے ساتھ خیر لے کے آتا ہے۔ اور دوسری بات ان من الحیاء وقارا، حضور نے فرمایا حیا کے ساتھ آدمی کے اندر توقیر پیدا ہوتی ہے، وقار پیدا ہوتا ہے، سنجیدگی پیدا ہوتی ہے،
اور تیسری چیز آقا علیہ السلام نے فرمائی ان من الحیاء سکینۃ، حیا آتا ہے تو اطمینان بھی آ جاتا ہے. اور ان تینوں چیزوں کا تعلق گو کہ اسے آپ علماء کرام سے یا مشائخ اعظام سے، مذہبی اسکالر سے، آپ ان تینوں کو یعنی سکینہ کو بھی جس کا تعلق سکون سے ہے، وقار کو بھی جس کا تعلق سنجیدگی سے ہے، اور خیر کو بھی جس کا تعلق بھلائی سے ہے، ان تینوں کو آپ ہمیشہ ایک مذہبی نقطہ نظر سے سنتے ہیں، لیکن یہ تینوں چیزیں بنیادی طور پہ یہ مذہب سے زیادہ سماج سے تعلق رکھتی ہیں. یعنی فرض کیا آپ مذہب کی بحث کو ایک طرف رکھیں، سوسائٹی میں مذہب پریویل ہی نہیں کرتا، سوسائٹی میں مذہب پریویل ہی نہیں کرتا. ایک ایسی سوسائٹی ہے جس میں 400 500 1000 ایسے لوگ رہتے ہیں جن کا دنیا کے کسی مذہب سے کوئی تعلق نہیں. وہاں عدل ہے، وہاں عدل ہے، وہاں انسانوں کی عزت، انسانوں کا احترام، انسانوں کی رسپیکٹ اور انسانوں کی آنر ہے. نمبر 3، اس جگہ پہ انسان اپنی زندگی سے مطمئن ہیں، انسان اپنی لائف پہ سیٹسفائیڈ ہیں، ان میں انتشار نہیں ہے، ان میں بے چینی اور اضطراب نہیں ہے. وہ سوسائٹی، اس کی آخرت اللہ بہتر جانتا ہے جو بھی ہوگی. یہ میں ایک آئیڈیل بات کر رہا ہوں، صرف آئیڈیلائز کر رہا ہوں اس کو. اس سوسائٹی کے اس ایک خطے میں یا اس ایک جزیرے میں وہ اتنے امن سے رہے گی، اتنے امن سے رہے گی کہ اس کو کبھی مذہب کی ضرورت بھی محسوس نہ ہو، جب تک کہ کوئی داعی یا جب تک کہ کوئی فلاح کی جانب بلانے والا ان کے ہاں پہنچ نہ جائے. وہ کسی مذہب کی ضرورت محسوس نہیں کریں گے. وہ کہیں گے بھائی ہمارے پاس خیر بھی ہے، ہمارے پاس سنجیدگی اور وقار اور احترام بھی ہے، اور ہمارے پاس اطمینان بھی ہے، تسکین بھی ہے. تو آقا علیہ السلام نے یہ 3 ایسے اجزاء بتا دیے سوسائٹی کے جن کو آپ اگر بغیر مذہب کے پریکٹس کریں تو بھی یہ باعث خیر ہیں، لیکن اگر مذہب کے ہوتے ہوئے بھی یہ اٹھ جائیں تو پوری سوسائٹی کے اندر بے چینی، انتشار اور بد اطمینانی پھیل جاتی ہے. اگر سکینہ اٹھ جائے، اگر احترام آدمیت اٹھ جائے، احترام انسانیت اٹھ جائے، تو پوری کی پوری سوسائٹی وہ ایک دوسرے کی قتل و غارت اور ایک دوسرے کی عدم توقیر اور ایک دوسرے کی عدم عزت اور ایک دوسرے کی ہتک کے اوپر اتر آتی ہے. تو یہ بھی سوسائٹی کے اندر انتشار کا باعث ہے. اور بھلائی نہ رہے جب، برائی ہی برائی ہو جائے، دھوکہ ہی دھوکہ ہو جائے، جھوٹ ہی جھوٹ ہو جائے، غلط ہی غلط ہو جائے، کوئی چیز راہ راست پہ نہ رہے، تو وہ بھلے مذہبی سوسائٹی ہے بھلے غیر مذہبی سوسائٹی ہے، وہ کبھی بھی سسٹین نہیں کر سکتی. تو آقا علیہ السلام نے جو اسلامی ثقافت ہے، جو اسلامی روایت ہے، جو اسلامی تہذیب ہے، اس کی بنیاد حضور علیہ السلام نے حیا کو فرمایا، اور فرمایا کہ حیا آئے گا تو خیر لائے گا، حیا آئے گا تو یہ وقار اور احترام انسانیت اور سنجیدگی کو لائے گا. اور تیسری چیز آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ حیا آئے گا تو یہ انسانوں کے اندر اطمینان کو لائے گا. ایک آدمی اگر کام پہ دن کو باہر گیا ہے اور اس کے گھر کے اندر حیاداری کی تعلیم موجود ہے، اس کے گھر کے اندر حیاداری کی روایت موجود ہے، اس آدمی کو اپنے کام پہ کسی بھی جگہ پہ وہ بھلے 1 سال 10 سال 20 سال کسی بھی مقام پہ رہ جائے، اگر حیاداری اس کے گھر کی تربیت کے اندر شامل ہے، وہ ایک لمحے کے لیے بھی اپنے گھر کے متعلق مضطرب اور بے قرار نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس کو معلوم ہے، وہ چاہے مرد ہے یا عورت ہے، اس کو معلوم ہے کہ میرے آقا علیہ السلام کی فرما برداری اور حضور کی اطاعت کا جذبہ جو حیا کے اوپر میرے اہل خانہ کو، میرے بچوں کو، میری بیوی یا شوہر کو، میری بیٹی یا بیٹے کو، اگر اس نے اپنے اس دائرے میں ایک ڈسپلن کا پابند کر رکھا ہے تو وہ کبھی بھی اپنے سوشل اصول کو پامال اپنے قدموں میں نہیں کرے گا. یہ وہ اطمینان ہے جو اس حیا کے ذریعے عطا کیا جاتا ہے.
اس لیے جو بنیادی اصول تھا، اب ویسے تو اگر آپ اس میں جائیں تو پھر ایک ایک صحابی کی روایت کو لے کے آپ شروع ہو جائیں، ایک ایک صحابی آقا علیہ السلام کا وہ پیکر شرم و حیا ہے، حضور کی ایک ایک صحابیہ، حضور کے اہل بیت اطہار کے گھرانے کا ایک ایک فرد، اگر آپ اس کے تاریخی پس منظر میں، اس کے واقعاتی بیان میں، اس کی روایات کے بیان میں اگر آپ چلے جائیں تو اس کی طویل ترین اس کی روایات اور حکایات ہیں، اور ایسی ایسی باتیں ہیں کہ آدمی کو چونکا کے رکھ دیتی ہیں۔ حضرت امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے سنن نبی داؤد کتاب الجہاد میں حضرت ام خلاد رضی اللہ عنہا جو حضور علیہ السلام کی صحابیہ ہیں، ان کا ایک واقعہ نقل کیا۔ وہ لکھتے ہیں کہ حضرت ام خلاد کے جو بیٹے تھے، ایک جنگ کے موقع پہ وہ شہید ہو گئے، تو ام خلاد رضی اللہ عنہا اپنے چہرے پہ نقاب اوڑھے وہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں جا رہی تھیں، یہ دریافت کرنے کہ سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا بیٹا کہاں ہے، اور ان کے متعلق دریافت کرنے جب جا رہی تھیں تو راستے میں ایک شخص نے ان کو دیکھا، اس نے کہا بیٹے کے متعلق دریافت کرنے جا رہی ہے اور ابھی بھی اس کو اپنے نقاب کی فکر ہے، یعنی جوان بیٹا مارا گیا اور اس کے متعلق دریافت کرنے جا رہی ہے، اور ابھی بھی اس کو اپنے نقاب کی فکر لگی ہوئی ہے کہ اس طرح اس کو سختی سے ڈال کے اور وہ وہاں جا رہی ہے۔ تو ام خلاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی جب بات سنی تو انہوں نے اسے جواباً فرمایا، ان ارزاء ابنی فلن ارزاء حیائی، انہوں نے کہا کہ بیٹا تو تھا، وہ چلا گیا، اب حیا کو بھی جاتا کروں، بیٹا تو چلا گیا اب حیا کو بھی جاتا کروں۔ تو ان کا جو ایک ایک واقعہ ہے وہ انسان کے جسم کے یہ بال کھڑے کر دیتا ہے کہ کتنی سخت تکالیف میں، کتنی سخت پریشانیوں میں، کتنی سخت کوفت اور اذیت کے مرحلوں پر بھی آقا علیہ السلام کی نگاہ کے تربیت یافتگان نے اپنی آنکھوں اور اپنے چہرے سے انہوں نے حیا کو نہیں جانے دیا، انہوں نے شرم کو نہیں جانے دیا۔ تو میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو فیصلے کی گھڑی آن پہنچی ہے، یہ کم از کم میرے ایج گروپ سے، میری بیٹیوں سے بھی اور میرے بیٹوں سے بھی، میری بہنوں سے بھی اور میرے بھائیوں سے بھی یہ تقاضا کرتی ہے کہ اس پورے گلوبل سنیریو کو سمجھیں جو آپ کو دو ثقافتوں کے اندر تقسیم کر رہا ہے، ایک کو ثقافت جدید کہتا ہے اور ایک کو ثقافت قدیم کہتا ہے۔ جس طرح دنیا کے جتنے بھی ڈکلیریشنز ہیں اور ہیومن رائٹس کے چارٹرز ہیں، وہ آپ کو یہ اجازت دیتے ہیں کہ آپ اپنا مذہبی نقطہ نظر تبدیل کرنے یا اس پہ قائم رہنے کی آزادی رکھتے ہیں، بشرطے کہ اس کی شدت کی وجہ سے کسی دوسرے انسان کو رنج اور تکلیف نہ پہنچے۔ اسی طرح آپ اپنا سوشل نقطہ نظر اختیار کرنے کے اندر بھی آزاد ہیں، بشرطے کہ اس سے کسی دوسرے انسان کو رنج یا تکلیف نہ پہنچے۔ آپ کسی پہ اس کو زبردستی بزور شمشیر مسلط نہیں کر سکتے۔ میرے نزدیک یہ تہذیب جدید اور تہذیب قدیم کی لڑائی نہیں ہے، میرے نزدیک یہ حیا اور بے حیائی کا جھگڑا ہے۔ میرے نزدیک یہ ثقافت جدید اور ثقافت قدیم کی بات نہیں ہے، میرے نزدیک یہ شرم اور بے شرمی کی بات ہے۔ اس لیے ایک کی بنیاد خالصتاً حیا کے اوپر قائم ہے، اور دوسرا ان تمام علائشوں سے، ان تمام، وہ ان کو علائش کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں ان تمام علائشوں سے آپ آزاد ہو جائیں، ان تمام چیزوں کو آپ اپنے درمیان سے اکھاڑ پھینکیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس تہذیب کا دفاع کرنا ہے جو ہمارے آباء و اجداد نے اپنے خون کی قربانیاں دے کر بھی جس کی انہوں نے حفاظت کی۔ اور علامہ اقبال نے بڑی خوبصورت بات کی، انہوں نے کہا کہ پشت پا زن تخت کے کا اوسرا سر بدے از کف مدح ناموسرا۔ انہوں نے کہا کہ کیکاؤس ایران کا جابر عظیم حکمران اور شہنشاہ تھا،
انہوں نے کہا کہ اگر تجھ کو کیکاؤس کا تخت بھی دیا جائے تو کیکاؤس کے اس تخت کو قبول نہ کر. کیکاؤس مور کو بھی کہتے ہیں، اور یہ تخت طاؤس یہاں مغلوں کا تھا جس کو نادر چھین کے لے گیا. تو وہ کہتے ہیں کہ اگر تجھے ان دونوں میں سے شہنشاہ کیکاؤس کا ہو یا یہ تخت طاؤس ہو، اگر تجھے دیا جائے تو اس کو قبول نہ کر. حیا کے بدلے، شرم کے بدلے، ناموس اور عزت کے بدلے اس تخت کو قبول نہ کر. پشت پازن، اس کو پاؤں کی ٹھوکر پہ اڑا کے رکھ. سر بدے از کف مدے ناموس را، سر جاتا ہے تو جانے دے، اپنی عزت کو اپنے ہاتھ سے مت جانے دو. اس لیے آج اس تہذیب جو اسلامی تہذیب ہے، اس ثقافت جو اسلامی ثقافت ہے، ہمیں اس میں کسی قسم کے آئیڈینٹی کمپلیکس کا شکار نہیں ہونا چاہیے. کسی طرح کے اس میں ہمیں نہ تو ایگریشن دکھانے کی ضرورت ہے کہ ہم اس کو بزور شمشیر مسلط کرنے چل پڑیں اور ہماری وجہ سے یہ باقی لوگوں کے لیے تکلیف کا باعث بنے. یہ بھی ایک طرح کی شدت ہے جو مناسب نہیں ہے. اور دوسری طرف یہ بھی مناسب نہیں ہے کہ ہم اس کو محض لوگوں کے طعنوں کے خوف سے ہم اس کو پامال کریں اور اپنے ہی قدموں میں اپنی ہی تہذیب کو رون ڈالیں. تو ہمیں اس آئیڈینٹی کمپلیکس سے باہر آنا ہے اور اپنی اس تہذیب کے ساتھ کھڑے ہونا ہے اور اپنی اس روایت کے ساتھ کھڑے ہونا ہے. اور میں جاتے جاتے یہ ضرور عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ جو حق کی راہ ہے، جو حق کا راستہ ہے، اس کے اندر 3 چیزیں ہیں. نمبر 1، وہ سراپا خیر ہوتا ہے، سر تپا خیر ہوگا. نمبر 2، وہ سر تپا کامیابی ہے. نمبر 3، اس کے اندر مشکلات کا سامنا، امتحانوں اور آزمائشوں کا سامنا وہ انسان کو کرنا پڑتا ہے. اگر ہم خیر چاہتے ہیں اور اگر ہم کامیابی چاہتے ہیں تو بھلے جیسی بھی ہمارے اوپر آزمائشیں آئیں، اللہ تعالیٰ آزمائشوں میں اپنی نیک نیت انسانوں کو ہمت بھی دیتا ہے، توفیق بھی دیتا ہے اور ان کی مدد بھی کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.